السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ جشن بہار کے موقع پر شی جن پنگ اور ویتنام کی کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکرٹری کے درمیان تہنیتی پیغامات کا تبادلہ۔ 2023 میں چین کی الیکٹرانک انفارمیشن مینوفیکچرنگ انڈسٹری کی سرمایہ کاری میں مستحکم اضافہ۔ آپریٹنگ آمدنی 15 ٹریلین یوان سے متجاوز۔ اور یمن میں 1 کروڑ 82 لاکھ سے زائد افراد کو انسانی امداد کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ جشن بہار کے موقع پر سی پی سی کے جنرل سیکرٹری اور چین کے صدر مملکت شی جن پنگ اور ویتنام کی کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکرٹری نگیون ووترونگ نے تہنیتی پیغامات کا تبادلہ کیا۔ شی جن پنگ نے اپنے پیغام میں سی پی سی حکومت اور عوام کی جانب سے نگیون ووترونگ اور ویتنام کی کمیونسٹ پارٹی حکومت اور عوام کو جشن بہار کی دلی مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ سال 2023 چین ویتنام تعلقات کی تاریخ میں ایک بہت اہم سال ہے۔ فریقین کے درمیان باقاعدگی سے اعلیٰ سطح کے تبادلے ہوتے رہے، سیاسی باہمی اعتماد مستحکم ہوا، ترقیاتی حکمت عملیوں کے درمیان رابطوں میں تیزی آئی، جامع تعاون میں مضبوط رجحان دیکھا گیا، عوامی سطح پر تبادلے متاثر کن رہے اور روایتی دوستی سدا بہار رہی۔ صدر شی نے کہا کہ 2024 کے تناظر میں وہ تمام چینلز، سطحوں اور شعبوں کے ذریعے تبادلوں اور تعاون کے اعلیٰ معیار کے آپریشن اور اعلیٰ معیار کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے جنرل سیکرٹری نگیون ووترونگ کے ساتھ قریبی رابطہ برقرار رکھنے کے لیے تیار ہیں، تاکہ دونوں ممالک کی جدید کاری میں نئی تحریک پیدا ہو، ایشیا بحر الکاہل کے خطے کی خوشحالی اور ترقی کے لیے مثبت توانائی فراہم کی جا سکے اور انسانیت کے امن اور ترقی کے مقصد میں زیادہ سے زیادہ کردار ادا کیا جا سکے۔ 1 فروری کی صبح کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری شی جن پنگ نے چین کے شہر تھیانچن کا دورہ کیا اور نچلی سطح پر فعال مقامی کارکنوں اور عوام سے خیر و عافیت دریافت کی۔ انہوں نے سب سے پہلے شیچن تحصیل کے شینکو قصبے کے ڈی لیوبو گاؤں کا دورہ کیا اور گزشتہ سال سیلاب کے بعد مقامی زرعی پیداوار کی بحالی سے متعلق دریافت کیا۔ اسی روز دوپہر کو انہوں نے اسپرنگ فیسٹیول مارکیٹ کی صورتحال اور تاریخی اور ثقافتی بلاکوں کے تحفظ اور استعمال کا معائنہ کرنے کے لیے تھیانچن قدیم ثقافتی اسٹریٹ کا دورہ کیا۔ سوئس وفاقی کونسلر اور وزیر خارجہ اگنازیو کیسس 6 سے 7 فروری تک چین کا دورہ کریں گے اور وزیر خارجہ کی سطح پر چین سوئٹزرلینڈ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے تیسرے دور میں شرکت کریں گے۔ اس حوالے سے چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے 2 فروری کو یومیہ پریس کانفرنس میں کہا کہ چین سوئس وفاقی کونسلر اور وزیر خارجہ کیسس کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ عوامی جمہوریہ چین کو تسلیم کرنے والے پہلے مغربی ممالک میں سے ایک ہے۔ چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ سے استفادہ کرتے ہوئے چین سوئٹزرلینڈ تعلقات کو نئی منزل تک لے جانے کا منتظر ہے۔ چائنا فیڈریشن آف لاجسٹک اینڈ پرچیزنگ نے 2 فروری کو جنوری میں چین کی لاجسٹک انڈسٹری کا خوشحالی انڈیکس جاری کیا۔ اعداد و شمار کے مطابق جنوری میں لاجسٹکس کی کاروباری سرگرمی گزشتہ سال کی چوتھی سہ ماہی سے مستحکم رہی۔ جنوری میں چین کی لاجسٹک صنعت کا خوشحالی انڈیکس 52.7% رہا۔ نئے آرڈر انڈیکس، انوینٹری ٹرن اوور انڈیکس، ساز و سامان کے استعمال کا انڈیکس اور کاروباری سرگرمی کی توقع کا انڈیکس سب 51% سے اوپر رہے۔ ای کامرس لاجسٹک کے کاروبار میں تیزی سے اضافہ دیکھا گیا۔ جنوری میں پوسٹل ایکسپریس انڈسٹری کا مجموعی بزنس انڈیکس 68.7% رہا، جو دسمبر 2023 کے مقابلے میں 0.1% پوائنٹ زیادہ ہے۔ جنوری میں روڈ ٹرانسپورٹ انڈسٹری کا مجموعی بزنس انڈیکس 52.9% رہا، جو دسمبر 2023 کے مقابلے میں 0.2% پوائنٹ زیادہ ہے، اور ریلوے ٹرانسپورٹ انڈسٹری کا مجموعی بزنس انڈیکس مسلسل 5 ماہ سے 52% سے اوپر رہا۔ ایئر ٹرانسپورٹ انڈسٹری کا مجموعی بزنس انڈیکس 53.9% رہا، جو دسمبر 2023 کے مقابلے میں 0.4% پوائنٹ زیادہ ہے۔ چین کی وزارت صنعت و انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مطابق 2023 میں چین کی الیکٹرانک انفارمیشن مینوفیکچرنگ انڈسٹری کی پیداوار میں بہتری آئی، منافع اور سرمایہ کاری میں مستحکم اضافہ دیکھا گیا۔ اعداد و شمار کے مطابق 2023 میں
الیکٹرانک انفارمیشن مینوفیکچرنگ انڈسٹری نے 15.1 ٹریلین یوان کی آپریٹنگ آمدنی اور 641.1 بلین یوان کا منافع کمایا۔ الیکٹرانک انفارمیشن مینوفیکچرنگ انڈسٹری کی اضافی قدر میں سال بہ سال 3.4% اضافہ ہوا اور ترقی کی شرح اسی عرصے میں ہائی ٹیک مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے مقابلے میں 0.7% پوائنٹس زیادہ رہی۔ دسمبر 2023 میں مقررہ پیمانے سے بالا الیکٹرانک انفارمیشن مینوفیکچرنگ انڈسٹری کی اضافی قدر میں سال بہ سال 9.6% اضافہ ہوا۔ سرمایہ کاری کے لحاظ سے الیکٹرانک انفارمیشن مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے فکسڈ اثاثوں میں سرمایہ کاری میں سال بہ سال 9.3% کا اضافہ ہوا، جو اسی عرصے میں صنعتی سرمایہ کاری کی شرح نمو سے 0.3% پوائنٹ زیادہ ہے۔ 1 فروری کو چائنا میڈیا گروپ کے ڈریگن کے سال کے جشن بہار ایوننگ گالا کی تشہیری ویڈیو درجنوں بڑی اسکرینوں کے ذریعے کمبوڈیا کے سیم ریپ انگکور بین الاقوامی ہوائی اڈے پر چلائی گئی۔ یہ پہلا موقع ہے جب جشن بہار ایوننگ گالا کی تشہیری ویڈیو اس ایئرپورٹ پر دکھائی گئی۔ اس ویڈیو نے ایئرپورٹ پر موجود سینکڑوں غیر ملکی سیاحوں کی بھرپور توجہ حاصل کی۔ اس شاندار ویڈیو کو لوگوں نے بڑی دلچسپی سے دیکھا۔ مقامی وقت کے مطابق 1 فروری کو اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی امور نے ایک بیان جاری کیا، جس میں 1.82 کروڑ سے زائد یمنی شہریوں کے لیے ہنگامی انسانی امداد کا مطالبہ کیا گیا۔ بیان میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ 2024 میں 17.6 ملین سے زیادہ یمنیوں کو شدید غذائی عدم تحفظ اور غذائی قلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس وقت یمن تاریخ میں غذائی قلت کی بدترین صورتحال سے دوچار ہے۔ یمن میں 5 سال سے کم عمر کے تقریباً نصف بچے غذائی قلت کی وجہ سے نشو و نما کے معتدل یا شدید مسائل کا شکار ہیں اور صورتحال مسلسل بگڑتی جا رہی ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 12.4 ملین یمنی پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں، جس سے متعدی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جبکہ اسکول جانے کی عمر کے 4.5 ملین سے زیادہ بچے 5 سے 17 سال کی عمر میں اسکول نہیں جا سکتے۔ اندازے کے مطابق یمن میں اس وقت 4.5 ملین افراد بے گھر ہیں اور 2024 کے انسانی امداد کے منصوبے کو امدادی اور تحفظ کی خدمات فراہم کرنے کے لیے $2.7 بلین کی ضرورت ہوگی۔ 1 فروری کو CIA کے سابق پروگرامر جوشوا شولٹ کو CIA کی تاریخ میں خفیہ مواد کے سب سے بڑے لیک کے ماسٹر مائنڈ کے الزام میں 40 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اطلاعات کے مطابق وکی لیکس نے 2017 میں والٹ 7 کے نام سے ایک خفیہ دستاویز کو بے نقاب کیا، جس میں انکشاف کیا گیا کہ CIA نے کس طرح بیرون ملک جاسوسی کی، سرگرمیوں کے دوران اسمارٹ فونز کو ہیک کیا اور ایجنسی کی جانب سے کچھ ٹیلی ویژنز کو مانیٹرنگ ڈیوائس میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ جولائی 2022 میں جوشوا شولٹ کو خفیہ معلومات کے حوالے سے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے اور انصاف کی راہ میں رکاوٹ کا مجرم قرار دیا گیا۔ 1 فروری کو منعقدہ یورپی یونین کے خصوصی سربراہ اجلاس میں مختلف رکن ممالک نے یوکرین کی مدد کے لیے 50 بلین یورو فراہم کرنے کا معاہدہ کیا۔ موجودہ سربراہی اجلاس سے قبل یورپی یونین کے رکن ممالک یوکرین کی حمایت کے معاملے پر تقسیم نظر آئے۔ مذاکرات شروع ہونے سے قبل بند کمرے کی بات چیت میں ہنگری نے رعایت کی۔ اعلان کردہ معاہدے کے مطابق یورپی یونین کے رکن ممالک یوکرین کی حمایت پر سالانہ بحث کریں گے اور عمل درآمد کا جائزہ لیں گے۔ دوسری جانب مذاکراتی مقام کے باہر عوام کا سب سے بڑا احتجاج بھی دیکھا گیا۔ زرعی کارکنوں کی ایک بڑی تعداد یورپی یونین کو درپیش اقتصادی بحالی، کم آمدنی اور بڑھتی ہوئی قیمتوں سمیت دیگر سماجی مسائل پر اپنے عدم اطمینان کا اظہار کرنے کے لیے جمع ہوئی۔ اطلاعات کے مطابق اسی روز احتجاجی مظاہرین نے تقریباً 1000 ٹریکٹرز کے ہمراہ برسلز میں اس مقام پر مظاہرہ کیا جہاں یورپی یونین کے ادارے واقع ہیں۔ بیلجیم کے کسانوں کے علاوہ اٹلی، اسپین سمیت دیگر ممالک سے بھی مظاہرین موجود تھے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ زبیر بشیر کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔